تو بھائی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ولی سائیکلوں کو کرائے پر دینے کا کاروبار کرتا ہے۔ وہ اس بات کا ریکارڈ رکھتا ہے کہ کس قد کے شخص نے کتنے فریم کی سائیکل کرائے پر لی۔ قد اور سائیکل کے فریم کو سینٹی میٹر میں ناپا گیا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ ولی نے جب اس معلومات کو گراف پر نقطوں کی شکل میں دکھایا تو اس کو محسوس ہوا کہ ان دونوں بے ترتیب متغیر یعنی ان دونوں ویریبلز کے درمیان ایک لینئر تعلق بن رہا ہے۔ اس نے پھر اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے لیسٹ اسکوائر ریگریشن کے طریقے کی مدد سے ایکویژن بنا لی۔ ولی اب اس ایکویژن کو استعمال کر کے لوگوں کے قد کو ناپ کر اندازہ لگاتا ہے کہ وہ کس فریم کی سائیکل چنیں گے۔ تو بھائی لیسٹ اسکوائر ریگریشن کے طریقے سے ہمیں یہ ایکویژن ملی ہے، اور سوال یہ ہے کہ اگر 155 سینٹی میٹر لمبا شخص 51 سینٹی میٹر فریم والی سائیکل لیتا ہے تو باقیات کس کے برابر ہوں گے، یعنی ریزیڈول کس کے برابر ہوگا؟ تو چلیں پہلے یہ کرتے ہیں کہ 155 کو اس ایکویژن میں ڈال کر دیکھتے ہیں کہ لیسٹ اسکوائر ریگریشن کی ایکویژن ہمیں y کی قدر کیا دیتی ہے۔ یہ ہماری متوقع قدر ہے۔ تو بھائی ایکویژن کے ذریعے ہمیں y کی قدر برابر ملتی ہے 1/3 جمع 1/3 ضرب 155 کے۔ بھائی اس کو حل کریں گے تو ہمارے پاس 52 آ جائے گا۔ ہاں تو اب باقیات یا ریزیڈول برابر ہوتا ہے اصل قدر مائنس متوقع قدر کے۔ متوقع قدر وہ ہوتی ہے جو کہ ہمیں ریگریشن لکیر سے ملتی ہے۔ تو یہاں پر باقیات برابر ہوں گے، بھائی اصل قدر برابر تھی 51 کے، باقیات پھر سے لکھ دوں، اور متوقع قدر جو کہ ہمیں اس لکیر کی مدد سے ملی ہے، لکیر کی ایکویژن سے ملی ہے، وہ برابر تھی 52 کے۔ تو یہاں پر باقیات برابر ہوں گے -1 کے۔ اب سوال تو ہم نے حل کر لیا، لیکن ایک دفعہ ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ یہ اصولاً تو مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن چلیں اس کو ذرا ظاہری طور پر دیکھ لیتے ہیں اب۔ تو بھائی یہاں پر ہوا کچھ یہ ہوگا کہ ولی نے جتنے بھی اس کے گاہک تھے ان کا قد ناپا ہوگا، اور وہ جن فریم کی سائیکل چنتے ہیں اس کا ریکارڈ رکھ لیا ہوگا۔ اس کے بعد اس نے یہ سارے نقطے گراف پر بنائے۔ تو مثال کے طور پہ یہ نقطہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ 100 سینٹی میٹر کا قد جس انسان کا تھا وہ 50 سینٹی میٹر کی فریم کی سائیکل چنتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد اس نے کیا یہ کہ لیسٹ اسکوائر ریگریشن کے طریقے سے اس نے ایک ایسی لکیر بنا لی جس میں نقطوں کے اسکوائرز کے درمیان کم سے کم فرق تھا۔ تو مثال کے طور پر یہ لکیر کچھ اس طرح کی بن گئی ہوگی، اور اس لکیر کی ایکویژن بھی ہے ہمارے پاس۔ اب ہو سکتا ہے کہ ولی نے یہ سارا کام اس لیے کیا ہو تاکہ وہ ان دونوں بے ترتیب متغیر کے درمیان جو تعلق ہے اس کو بہتر طرح سے سمجھ سکے، یا ہو سکتا ہے کہ ولی نے یہ سارا کام اس لیے کیا ہو تاکہ وہ گاہکوں کا قد ناپ کر اس بات کا اندازہ لگا سکے یا اس بات کی پیشن گوئی کر سکے کہ وہ کون سے فریم کی سائیکل کو چنیں گے۔ تو بھائی ولی کا مقصد اگر یہ تھا تو اس ایکویژن اور اس گراف کی مدد سے اس نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ 155 سینٹی میٹر لمبا شخص کچھ 52 سینٹی میٹر کی فریم کی سائیکل چنے گا۔ لیکن اصل میں یہ ہوا کہ 155 سینٹی میٹر لمبے شخص نے 52 کے بجائے 51 سینٹی میٹر فریم والی سائیکل چن لی۔ تو پھر باقیات یعنی ریزیڈول معلوم کرنے کے لیے ہم نے اصل قدر سے مائنس کر دی متوقع قدر، اور یوں ہمیں ریزیڈول یا باقیات برابر مل گئی -1 کے۔